کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. کچھ باتیں اشک کرتے ہیں, کچھ جذبات بات کرتے ہیں, اور مدینے کا سفر جو ہے وہ ایک نارمل ٹریول نہیں ہے. یہ نارمل جرنی نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ چلے گئے. یہ عقیدتوں کا, محبتوں کا, مغفرتوں کا سفر ہے, اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جذبات کی وابستگی ہے. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا, دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے, نالے اک وی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. کیا دنیا دیاں سفراں بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, دنیا دے سفراں بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا سوہنا, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا. مدینے جانے کی ایک عاشق رسول کو اگر تڑپ نہ ہو تو پھر کدھر جائے گا؟ مدینہ نہ جائے تو کہاں جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ طیبہ سے کتنی محبت فرماتے. یہ کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے خاص دعائیں کی. دعاؤں کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ, حضرت ابراہیم نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی, میں بھی تیرا نبی ہوں, میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس سے دگنی دعا کرتا ہوں. یعنی حضرت ابراہیم نے جو مکے پاک کے لیے دعائیں کی, اس سے ڈبل برکتوں کے لیے میں مدینہ منورہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اے اللہ مدینے کے پھلوں میں برکت دے, اے اللہ مدینے کے سا میں برکت دے, مدینے کے بدھ میں برکت دے. کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لاتے تو احادیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا اپنی سواری مدینہ شریف کے قریب جب پہنچتے تو تیز فرما دیتے. کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ چہرے پر غبار اڑتا تھا, اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, تو کپڑا وغیرہ رکھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے. تو جس کی مٹی میں شفا ہو, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے محبت کا اظہار فرماتے. اچھا پھر یہ تو پیارے آقا کی مدینے سے محبت کا جو ہم نے بات سنی. پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک, اتنا زبردست انکریجمنٹ ہے, اتنی زبردست حوصلہ افزائی ہے مدینے بلانے آنے والوں کے لیے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعت, کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب گناہ گار کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرے روضے کی زیارت کرے تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا پھر یہ ایک بادشاہ کا دربار ہوتا ہے نا عمران بھائی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیپٹل ہوتا ہے ملک کا, کوئی صدر کہیں رہ رہا ہوتا ہے یا بڑے لوگ رہتے ہیں, تو اس کے آس پاس گارڈز ہوتے ہیں پہرے دینے کے لیے. نبی پاک کا مدینہ وہ ہے کہ جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے کہ مدینے کے رستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اگر وہی والی بات ہے کہ محبت بڑھانا چاہتا ہے تو صرف فضائل مدینہ پڑھتا رہنا تو بے قراری بڑھتی جاتی ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں ادھر, اٹھ باندھ سفر ہے نا, کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر. اب بندہ اس کے بعد تو سوچتا ہے میں کر کیا رہا ہوں ادھر, کہ وہاں رحمتیں ایسی چھماچھم برس رہی ہیں. 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام حاضری دیتے ہیں, اور روایتوں کا مضمون ہے جو ایک بار آئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. 70,000 اینجلز منتظر ہیں, فرشتے منتظر ہیں ہماری باری آج آ جائے. تو جہاں فرشتے منتظر ہیں حاضری کی, اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. یعنی ملائکہ فرشتے جدھر سر جھکانے کی حسرت رکھے ہوئے ہیں, میرے قدم لے کر میں کیسے چلا جاؤں. تو مدینہ منورہ تو کمال جگہ ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, یقین کرے کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے حرمین طیبین کے علاوہ جس کو آپ 3 4 5 بار دیکھ لیں اس کے بعد دیکھنے کا جی چاہے. انسان کہتا ہے یار, مثال دیتا ہوں, گھومنے پھرنے والے بڑے شوقین ہیں دنیا میں, کہتے ہیں یار فلاں مقام دیکھ لیا, لیٹس ڈسکور اندر تھنگ, اب کوئی دوسری جگہ چلتے ہیں. مری دیکھ لیا تو اب جناب کشمیر جاتے ہیں, کشمیر دیکھ لیا تو اب کتنی بار جائیں گے, 2-3 بار چلے گئے. لیکن مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دی. بڑھتا ہی جاتا ہے شوق, 1000 بار دیکھیں, ہر بار نیا سرور ہے, ہر بار نئی برکت ہے. مدینہ جو ہے نا عمران بھائی, مدینہ منورہ, یہ
رازوں کی سرزمین ہے، رازوں کے یہ رازوں کی سرزمین ہے، وہاں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اور بڑے راز ہیں وہاں، بڑی چیزیں ایسی چل رہی ہیں اور وہ کچھ ہو رہا ہے سبحان اللہ۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یقین کریں کہ بہت ساری داستانیں ہیں مدینے میں، ایسے ایسے عشاق موجود ہیں، اور کون اچھا مجھے بتائیں کون نہیں آتا، مطلب دنیا میں جو ابدال ہیں، جو کتب ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ تو موجود ہے نا، احادیث میں ہے کہ دنیا بھر کا ایک روحانی اسٹرکچر چل رہا ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس میں ابدال، کتب، اولیاء یہ موجود ہے دنیا میں۔ تو یہ مدینے تو آتے ہی ہیں نا، تو جب یہ مدینے آتے ہیں تو ان کی برکتیں، ان کا جو ایک معاملہ ہے، سبحان اللہ۔